السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید ثواب حاصل کرتی۔ اس آیت کریمہ میں یہ اصول واضح فرما دیا گیا کہ جو باتیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دی ہے اور کسی کو کسی حیثیت سے۔ مثلاً کوئی مرد ہے اور کوئی عورت، کوئی زیادہ طاقتور ہے کوئی کم، کسی کا حسن ایک دوسرے سے زیادہ ہے اور کسی کا کم۔ یہ چیز چونکہ اس کی اختیار میں نہیں، اس لیے اس کی تمنا کرنے سے اس کی حسرت ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ البتہ جو اچھائیاں انسان کے اختیار میں ہیں، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان چیزوں میں اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ جو شخص جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے کبھی بھی یہ منع نہیں کیا کہ آپ لوگ حسرت کرو، میں آپ کی حسرت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور دیکھیں، یہ حسرت کرنا کہ اللہ رب العزت اسے جو نعمت دی ہے اللہ رب العزت نے وہ چھین لے، تو یہ حسد ہے۔ اللہ رب العزت اس چیز سے سخت منع فرماتے ہیں، اس چیز کو سخت ڈسلائک کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو وہ کہ جس نے قرآن مجید کا علم دیا اور اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز میں وہ پڑھتا رہا قرآن پاک کو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے مال دیا اور وہ محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری میں 5025 نمبر پہ، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، جو اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یعنی کہ اگر کوئی پاور رکھتا ہے، اگر کوئی خوبصورت ہے، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں کہ دوسرا انسان اس کی خوبصورتی لے لیے، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے اس کا فضل تلاش کرو، بجائے اس کے کہ حسد کرو، بلکہ آپ لوگ اللہ رب العزت کا فضل طلب کرو، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اسلام دیکھیں عورت کو بھی رائٹ دیتا ہے، اسلام نے انسانیت کے احترام میں عورت کو بھی حقوق دیے ہیں۔ اس کے لیے عورت کو کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کر سکتا، عورت کو اپنے حقوق کے الگ تنظیمیں قائم نہیں کرنی پڑتی ہیں، عورت کو بغاوت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اسلام نے مرد اور عورت کو قانون کے نقطۂ نظر سے مساوی حقوق دیے ہیں، جبکہ جدید جو مغربی تہذیب ہے اس نے مرد اور عورت کو برابر نہیں رکھا۔ اس نے جو بعض قوانین ایسے ہیں کہ عورت اپنی جائیداد استعمال کرتے ہوئے شوہر کی منظوری لینے کی پابند ہوتی ہے، جبکہ اسلام ایسا نہیں کرتا۔ دیکھیں، اسلام نے عورت کو پراپر پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت سے اس کا فضل کا سوال کرو۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو میں آپ لوگ کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ جو فضیلت دی ہے اس کی آرزو نہ کرو، کیونکہ آرزو کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس انسان کو کیا چیز دینی ہے، اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ کون سا انسان کس چیز کا مستحق ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا شعور رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔